سے ہی کلمہ پڑھنے والوں کو مشرک کہے جا رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری کی اس حدیث کا یہ معنی ہی نہیں ہے جو تم کہتے ہو۔ اپنی بخاری کی شرح نعمت الباری مولوی غلام رسول سعیدی کی اٹھا کر دیکھ لو، اس نے ترجمہ لکھا ہے مجھے تم سب کے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم سب کے۔ سارے مشارحین بخاری نے فتح الباری میں بھی، التوضیح ابن ملقن میں بھی، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری علامہ قسطلانی کی، اس میں بھی جتنی بڑی بڑی شروحات بخاری ہیں سب میں لکھا ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ای علی مجموعکم۔ تو یہ ترجمہ اس نے کر دیا مجھے تم سب کے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے، تو اس لیے ساری امت مشرک نہیں ہو سکتی، یہ معنی ہے اس کا۔ اور اللہ کا فضل ہے اس امت میں توحید والے بڑے موجود ہیں بھی۔ اس نے کہا کچھ لوگ مشرک ہو گئے، یہ بھی سیدی نے لکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ ذرا دیکھیں جس کو تم شرک کہتے ہو وہ تعریف شرک کی جو تم لوگوں نے کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا، اللہ کے سوا کسی کے وجود کو قدیم ماننا، یا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار ماننا، یہ شرک ہے۔ تو بتاؤ نا جو حضرت علی کو رب کہہ رہے ہیں، خالق کہہ رہے ہیں، رازق کہہ رہے ہیں، تو کسی کو رب ماننا اور اس کو الہ سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا تمہارے ہاں بھی تو شرک ہے نا۔ یہ شرک حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ امت میں شرک نہیں ہو سکتا؟ جسے تم شرک کہتے ہو وہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت علی کو رب اور الہ ماننے والے آج بھی موجود ہیں، جو حضرت علی کے اندر الہ والی صفتیں مانے بیٹھے۔ اکثر آپ گاڑیوں میں دیکھیں گے، روڈ پر جو گاڑیاں چلتی ہیں نا، سکرین پر کئی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ناد علی۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ناد علی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ناد، تو پکار کس کو؟ علی، حضرت علی کو۔ اس کے پیچھے ایک شعر ہے، ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ حالانکہ یہ شعر نہ کسی آل سنت کی کتاب میں کسی سند سے موجود ہے، نہ فقہ جعفری کی کسی معتبر کتاب میں صحیح سند، حسن سند سے بھی موجود نہیں ہے، یہ بنایا ہے بعض لوگوں نے۔ ناد علی المظہر العجائب، تو علی کو پکار، وہ عجائبات قدرت کے اظہار کی جگہ ہے۔ تجد عونا لک فی المصائب، دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں علی کو مدد کے لیے سامنے پائے گا۔ کل ہم و غم سینجلی، ہر دکھ درد عنقریب دور ہو جائے گا بے ولایاتک یا علی یا علی یا علی، اے علی تیری ولایت کے سبب۔ تو حضرت علی کو الہ ماننے کا نظریہ بھی اس نے دیا، اور دوسرا نظریہ کہ حضرت علی کا حق تھا خلافت کا، وہ ابو بکر و عمر اور عثمان نے چھین لیا، وہ خاسب ہوئے اور ظالم ہوئے، ان پر تبرہ کرنا چاہیے۔ یہ تبرے والا سبق بھی اسی عبداللہ ابن سبا کا پڑھایا ہوا ہے۔ یہ جو عبداللہ مامکانی کی کتاب ہے اس کے اندر باقاعدہ اس بات کا اس نے اظہار کیا، لکھا۔ یہ جلد دوم صفحہ 183 اور صفحہ نمبر 184 ہے، اور اس تبرے کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات اس نے اور لکھی، وہ کہتا ہے قد وذکر اہل العلم ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا فاسلم۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، ووالا علی، اور اس نے سیدنا علی سے دوستی لگائی، ولایت قائم کی۔ وَقَانَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ، جس وقت وہ یہودی مذہب پر تھا اس وقت کہا کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کا حق ہے،
اور جس وقت وہ اسلام کے اندر آیا تو یہ بات اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی کے بارے میں کہنا شروع کر دی. وَقَانَ أَوَّلُ مَنْ شَهَرَ بِالْقَوْلِ فرضیت امامت علی. یہ عبداللہ بن سباب جو یہودی تھا پہلا وہ بندہ ہے جس نے یہ بات مشہور کی کہ حضرت علی کی امامت جو ہے نا یہ فرض ہے، اس کو ماننا. اسی لیے آپ کے ہاں اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ کون کون سے؟ نمبر 1 شہادتین کا اقرار، اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار. نمبر 2 نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 مسلمانوں کے اسلام کے رکن ہیں. اس مارکے کے یہ نہیں ہے. توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، آخرت. توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد، یہ 5 ان کے اسلام کے رکن ہیں. امامت کو بھی اسلام کے ارکان میں داخل کیا. یہ امامت کو اسلام کا رکن کہنا یہ کس نے عقیدہ دیا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی نے دیا. اسی لیے تو وہ امامت کو نبوت سے اعلیٰ اور برتر مانتے ہیں. باقر مجلسی نے حیات القلوب جو فارسی کا نسخہ ہے جلدوم صفحہ 6 کے اوپر ذکر کیا ہے، مرتبہ امامت بالا تارز مرتبہ پیغمبری است. امامت کا رتبہ پیغمبری کے رتبے سے بلند ہے. اب غور کریں آپ، جب امامت کو پیغمبری کے رتبے سے اونچا مانتے ہیں، اسی لیے تو امامت کو اسلام کے 5 رکنوں میں ایک رکن بنا دیا ہے. پچھلے دنوں میں ایک کلپ سن رہا تھا، شہنشاہ حسین نقوی. میں نے اس کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں بخاری مسلم کی حدیث آ گئی. جس کا نام ہی خلاف شرع ہے وہ کیا بات کرے گا؟ اخلع الاسماء اللہ، مالک الاملاک یعنی شاہنشاہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوق کے ناموں میں سے کسی کو شہنشاہ کہنا سب سے خبیث، سب سے گھٹیا، سب سے بدتر نام ہے. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک. بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. اگر اللہ کے سوا مخلوق کو مالک الملک شہنشاہ کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین ناموں میں سے نام ہے. اخنا، علماء نے اخنا کا معنی لکھا ہے اخبث، اکذب، سب سے جھوٹا، اخبث سب سے زیادہ خبیث، اوزا سب سے زیادہ نچلے درجے کا گرا ہوا نام اگر کوئی ہے بندوں کے ناموں میں تو وہ شہنشاہ ہے. اور وہ کہتا ہے تم کہتے ہو کہ ہم کہتے ہیں امامت نبوت سے اعلیٰ ہے. تو ایک کہتا ہے، مجھے ایک مولوی نے کہا، میں نے اس کو کہا تم بتاؤ کیا تمہارے ہاں حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ علماء اس امت کے علماء انبیاء جو بنی اسرائیل کے ان کی طرح ہے؟ یہ صوفیوں کے یہاں ہے نا روایت. میں نے کئی جگہ پر ختم نبوت کانفرنسوں میں یہ جو ہمارے بریلوی دوست ہیں ان کو میں نے کہا آپ کی کئی کتابوں میں یہ روایت گھوم رہی ہے جو ختم نبوت کا چور دروازہ کھولتی ہے. 15 جلدوں پر ان کی عقیدہ ختم نبوت کتاب چھپی ہے. 15ویں جلد میں یہ روایت درج کی ہوئی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اور ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم بغیر کسی صحیح دلیل کے کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ ہمارا حق ہے. بس ہمارے محدثین نے
امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں اور دیگر کئی محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے لا اصل لہو، اس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ وانڈو کے قریب شیعہ حضرات کے ساتھ مناظرے کی بات چیت چلی۔ قاضی عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہماری جماعت کے ماشاءاللہ روح رواں ہیں وہ مناظرین کے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا آپ نے نہیں جانا، میں شرائط طے کرنے جاؤں گا۔ میں جب وہاں گیا، گاؤں تھا، قاری اشرف توقیر صاحب وہاں ہمارے اہل حدیث خطیب اور عالم ہیں، انہوں نے بلایا تو ہم اس گھر گئے تو وہ تاج الدین حیدری پیچھے آ کے بیٹھا ہوا، تو سامنے نہیں بندہ آگے شاگرد کوئی کھڑا کیا شرائط طے کرنے کے لیے۔ میں نے کاغذ پکڑ لیا، میں نے کہا میں لکھوں گا۔ تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر میں نے کہا یہ مناظرہ اہل الحدیث اور شیعہ حضرات کے درمیان ہوگا۔ وہ مجھے کہتا ہے اہل حدیث لفظ کاٹ کے اہل سنت لکھو۔ میں نے کہا ہم اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث ہی لکھیں گے، آپ کا مناظرہ ہمارے ساتھ ہے۔ لفظ اہل سنت استعمال کر کے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے اور بھی ہیں، ہمارے ساتھ مناظرہ ہوگا، لفظ اہل حدیث ہی ہوگا۔ کہتا نہیں اہل سنت لکھو۔ میں نے کہا اچھا میں لکھتا ہوں مناظرہ مابین اہل سنت اور روافض۔ کہتا ہم شیعہ ہیں۔ میں نے کہا تو رافضی نہیں ہیں، ہم آپ کو رافضی سمجھتے ہیں۔ کہتا نہیں ہم شیعہ لکھو۔ میں نے کہا اہل حدیث لکھو۔ انہوں نے شرائط طے نہیں کی آگے، مناظرہ تو دور کی بات تھی۔ وجہ کیا تھی پیچھے؟ نکتہ یہ تھا کہ اہل الحدیث تو حدیث وہ لیں گے نا جو محدثین کے اصول اور ضابطے پر صحیح ثابت ہوگی۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی روایت ہم قبول نہیں کرتے۔ آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ اہل سنت لفظ لکھ کر تو بریلویوں کی اور دیوبندیوں کی کتابوں سے بھی اور صوفیاء کی کتابوں سے ہم حوالے پیش کرتے جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ بات کرنی ہے رب کے قرآن سے ہوگی یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ہوگی۔ یہ روایت کہیں بھی محدثین کے ہاں کسی سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ میں نے اشرف آصف جلالی کو کئی دفعہ یہ کہا ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، تمہارے مذہب کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے، حتیٰ کہ جس نے مجدد الف ثانی کہتے ہو اس کے مکتوبات کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ لیکن میں تمہیں چیلنج دے کر کہتا ہوں دنیا میں کسی حدیث کی کتاب سے باسند حسن ہی حسن لغیرے ہی نکال کر دکھلا دو، ہم تب بھی تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن قیامت کی دیواروں تک کوئی صحیح سند اس کی پیش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو دوسرے لوگ آپ کو بات نہیں کرنے دیتے۔ آپ نے ختم نبوت کا چور دروازہ کھولا کہ جب امام جو ہے وہ نبی سے اونچا ہو سکتا ہے تو پر امامت کا دعویٰ جو ہے نا اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرنا کون سا مشکل رہ جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کو یہی سے تو مواد ملا، تو امامت کا قول بھی اسی نے اختیار کیا، اور ساتھ کہتا ہے وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ آدَائِهِ، اور حضرت علی کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار بھی اسی نے کیا۔ وہ صحابہ کو حضرت علی کا دشمن بنایا نا پہلے کہ وہ غاصب ہے، پھر تبرہ کرنا بھی عبداللہ بن سبا نے کھولا۔ آج جو ان کی اتنی لمبی زبانیں کھلتی ہے، سیاہ دل والے سیاہ زبانوں سے جو صحابہ پر تان کرتے ہیں، یہ پیچھے عبداللہ ابن سبا کی زبان لگی ہوئی ہے، یہ اس یہودی کی زبان لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے کشف الغمہ کے اندر بھی اور ان کی کئی ایک کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں ہمارے مخالفین یہاں سے ہی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ جو رافضیت ہے یہ یہودیت سے نکلی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارے ائمہ میں سے ابن قتیبہ دیناوری نے اپنی کتاب المجالسہ میں اور المجالسہ میں اور اس کے ساتھ علامہ سیوطی نے مفتاح الجنہ میں یہ بات ذکر کی، کسی جگہ پر کچھ زندیق روافض کٹھے ہو گئے اور ان زندیقوں نے کیا پلان بنایا
کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں۔ ان میں سے کسی نے کہا یہ ایک حرکت نہ کرنا، اگر تم مسلمانوں کے پیغمبر کو گالی دو گے مسلمان تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس لیے کہ مسلمان جتنا بھی بد عمل کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پسند نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، بلکہ گستاخ رسول کا خاتمہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، واحد اہل الحدیث ایسے ہیں جن کے نزدیک گستاخ رسول کی دنیا میں کوئی معافی نہیں ہے، اس کی سزا قتل ہی ہے، وہ توبہ بھی کرے تب بھی واجب القتل ہے، اس کا معاملہ باقی اللہ کے ساتھ۔ ایک دفعہ یہ آسیہ مسیح کا جب کیس آیا قادسیہ میں، تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا گیا، شیعہ بھی تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، جماعت اسلامی کی بھی تھے اور اہل حدیث بھی تھے۔ مجھے حکم ملا کہ اہل حدیث کا نقطہ نظر آپ نے پیش کرنا۔ خیر میں وہاں گئے، بڑے بڑے مفتی تھے ان کے، مفتی محمد خان قادری ایک بڑا معروف نام ہے جو 200-250 کتابوں کا مؤلف ہے۔ میں نے وہاں پر یہ بات ذکر کی کہ الحمدللہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت میں رہتے ہوئے اگر کوئی غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو واجب القتل ہو جاتا ہے، جبکہ پرانے علماء احناف نے تو ہمارا ساتھ نہیں دیا، بعد والوں نے ایک دو نے ہمارا ساتھ دیا، چونکہ اکٹھے تھے نا سارے۔ میرا خیال تھا کہ چلو میں باس سمیٹوں، سب کو جمع جو کرنا ہے، کیونکہ علامہ شامی نے اور اس سے پہلے علامہ بدر الدین عینی نے، میرے پاس ہے بیٹھ جاؤ، علامہ شامی اور اس سے پہلے علامہ بدر الدین عینی، یہ دو انفیوں میں نام آئے جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ریاست میں رہ کر یہودی عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں فقہ حنفی کی اٹھا کر دیکھ لو، قدوری سے لے کر بڑی کتاب ہدایات تک کتاب و سیر میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی ذمی جو یہودی عیسائی ٹیکس دے کر مسلمانوں کے محتاط رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے تو اس کا عہد نہیں ٹوٹتا، واجب القتل نہیں ہوتا۔ مفتی محمد خان قادری بول پڑا، کہنے لگا ہمارے ساتھ شیخ ابن تیمیہ نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ شیخ کا جو لفظ ہے نا یہ عزت کے لیے نہیں، ہمارے بزرگوں کے لیے بولتے۔ بریلویوں کے ہاں جو مخالف طبقے کا عالم ہوتا ہے نا اس کو شیخ کہتے ہیں۔ یہ غلام طور سعیدی نے اپنی تفسیر تبیان میں بھی اشارہ صحیح مسلم میں کئی جگہ ذکر کیا۔ بہرحال کہنے لگا شیخ ابن تیمیہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں نے کہا مفتی صاحب مجھے یہ بتاؤ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس کے لیے تلوار ہے، اس کا علاج اور کچھ نہیں ہے۔ اس کتاب میں امام ابن تیمیہ نے جو تمہارے مذہب کے دلائل پیش کیے ہیں وہ سارے وہی ہیں جو فقہ حنفی کی کتابوں میں ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایک دلیل امام ابن تیمیہ کی زندگی کے آخری لمحے تک فقہ حنفی کی کوئی ایک کتاب مجھے دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ ایسا بندہ واجب القتل نہیں ہے، میں امام ابن تیمیہ کی طرف سے آپ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ چپ ہو گیا مفتی۔ 2 دن بعد مجھے پیغام آیا، اس نے کہا میں نے اس جوان کی بات سن کر اپنا موقف تبدیل کر لیا، آج کے بعد میرا بھی وہی ہے جو امام ابن تیمیہ کا ہے۔ اور کمال ہے یہ امام ابن تیمیہ کی بات بھی، اور کرامت کہتا ہوں ان کی، کہ ان لوگوں کے پاس جو گستاخ کہتے زبانیں نہیں تھکتی، اس موضوع پر کوئی مفصل کتاب ہے ہی نہیں، اور ان کو بھی ہماری کتاب کا ترجمہ کر کے چھاپنا پڑا۔ یہ امام ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے نا الصارم المسلول علی شاتم الرسول، بریلویوں نے، اعجاز جنجوہ ایک پروفیسر ہے ان کا،
اس نے اس کا ترجمہ کر کے فیصلہ آباد سے ڈجکوٹ روڈ پر جو مکتبہ نوریہ رضویہ ہے وہاں سے اس کو شائع کیا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ کے بڑے قصیدے پڑھے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس موضوع پر ابن تیمیہ جیسی اس نے لکھا ہے یہ آخری، اس سے بڑھ کر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر اور گستاخ کے بارے میں کتاب اتنی نہیں لکھی، یہ آخری حد ہے امام ابن تیمیہ کی کتاب۔ تو اہل حدیث تو گستاخ کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ گستاخی اللہ کے نبی کی، صحابہ کی، ائمہ اہل بیت کی، یہ ساری کی ساری یہودیت کی طرف سے آئی ہے۔ تو کشف الغمہ وغیرہ میں بھی، ہاں رجال کشی وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اصل جو رافضیوں کی ہے وہ کہاں سے نکلی ہے؟ یہودیوں سے۔ تو وہ کچھ زندیق جمع ہو گئے جو میں بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دو، تو کسی سیانے نے ان میں سے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کو گالی نہ دینا ورنہ مسلمان تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ پھر اس نے کہا اگر مسلمانوں کے نبی کو ستانا ہے، گالی دینی ہے، تو پھر کہتا ہے مثل مشہور ہے، پڑوسی کو تنگ کرنا ہو اسے کچھ نہ کہو، اس کے کتے کو مارو اور خود ادھر ادھر ہو جائے۔ جب اس کے کتے کو تکلیف ہوگی تو پڑوسی کو خود تکلیف ہوگی۔ یہ اس خبیث نے مثال دے کر کہا مسلمانوں کے نبی کو تنگ کرنا، نبی کے صحابہ کو گالی دو۔ جب صحابہ کو برا بھلا کہو گے تو مسلمانوں کے نبی کو خود تکلیف ہوگی۔ یہ تو قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں منافقوں کا جب تذکرہ آیا قرآن میں پہلے پارے میں ہی، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان نفاق والے اندر جنہوں نے کفر چھپائے ہوئے ہیں ان سے کہا جائے اس طرح ایمان لو کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، صحابہ رسول اللہ پر جو لوگ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ سفہاء اور بیوقوف ایمان لائے؟ صحابہ کو بیوقوف کنہوں نے کہا؟ منافقوں نے۔ قرآن بتا رہا ہے نا پہلا پارہ، کنہوں نے کہا؟ منافقوں نے۔ زبان پر اسلام کا کلمہ اور اندر کفر۔ اس بات کا جواب اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دلوایا کہ میرے نبی تو کہہ دے یہ بیوقوف ہے، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے، بلکہ اللہ نے خود جواب دیا، اللہ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو سفہاء اور بیوقوف کہنے والے حقیقت میں خود بیوقوف ہیں۔ رب ان کالے دلوں والوں کو بیوقوف اور کم عقل اور قلیل الرائے کہتا، ان کے اندر اپنی عقل بھیجے میں کوئی چیز نہیں ہے، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جانتے نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کوفہ کے باہر مسجد میں کیا کہہ رہے تھے؟ علی انت ربنا خالقنا و مالکنا و رازقنا، تو ہمارا رب ہے، میں پیدا کی تو نے کیا ہے، تو ہی ہمیں روزی دیتا ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ لوگو یا ایھا الناس، اے انسانوں، انما انا عبد مثلکم، جیسے تم اللہ کے بندے ہو میں بھی اسی طرح اللہ کا بندہ ہوں، آکلو کما تاکلون و اشربو کما تشربون، جیسے تم کھاتے ہو میں بھی اسی طرح کھاتا ہوں، جیسے تم پیتے ہو میں بھی اسی طرح ہی۔ اور ایک روایت میں آکلو طعام کما تاکلون، جیسے غلہ اناج تم کھاتے ہو میں علی بھی غلہ اور اناج ہی کھاتا ہوں، تم بھی مشروبات پیتے ہو میں علی بھی مشروبات پیتا ہوں، جو مشروب پیتا ہو جو کھانا کھاتا ہو وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ آپ سن رہے تھے نا چیمہ صاحب سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسائیوں نے کیا کہا؟ مسیح بن مریم اور مریم علیہ السلام دونوں ماں بیٹا الہ اور معبود ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ عیسیٰ الہ ہے نہ مریم الہ ہے۔ دلیل کیا دی؟ اللہ نے کوئی فلسفہ اور منطق نہیں بیان کیا،
کوئی باریک بات نہیں کی، بالکل موٹی سی دلیل جو ہر بندے کے بھیجے میں اور عقل میں اترنے والی ہے۔ کیا دلیل دی؟ کانا یاکلان الطعام، دونوں الہ نہیں، دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ حاجت مند ہوتا ہے، جو حاجت مند ہوتا ہے حاجت روا نہیں ہوتا، اور جس کو خود حاجت لائق ہو جائے وہ کسی کی حاجت پوری نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نے بتایا کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ حاجت روا نہیں ہے، حاجت مند ہے۔ علی کہتے ہیں میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہیں روزی نہیں دیتا، اس لیے میں تو خود کھانا کھاتا ہوں۔ کھانا کھانے والا وہ الہ نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا۔ مولانا محمد شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو کھاتا ہے پھر کھانا کھا کے حاجت پوری کرتا ہے تو پھر اس کو ایک اور حاجت لگ جاتی ہے، پھر وہ لیٹرین جاتا ہے نا، اگر وہ حاجت پوری کرنے کے لیے پھر جو کھا پی کر اندر بسایا ہوتا ہے نا، نکالنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار دعا سکھائی کھانے کے بعد۔ کئی دعائیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اطعم جس نے کھانا کھلایا، وسقا اور پلایا، وصوغہ اور یہ جو اندر نظام انہضام بنایا نا، اس میں کھانے پینے کو برابر کیا، وجعل لہ مخرجا اور پیچھے اللہ نے ایک راستہ بنا دیا کھانے کے نکلنے کا۔ جس کا کھانا نہ نکلے بڑے سے بڑا پیر اور سے پوچھو، پھر سار پکڑ کے بیٹھے، کیا ہوا حضرت جی؟ قبض ہو گئی ہے اور دماغ کو گیس ہو رہی ہے، کھانا نہیں نکل رہا۔ وہ حاجت روا بیچارہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں الہ نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں، خالق نہیں ہوں، رازق نہیں ہوں، اس لیے کہ میں خود کھاتا اور پیتا ہوں۔ اور جب سمجھایا نا وہ پھر بھی نہ مانے، چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر پکڑ کے لائے گئے، پھر سمجھایا، پھر وہی بات ہی کہی۔ سمجھنے والا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، حضرت علی سے محبت کرتے حضرت علی کی بات مانتے۔ مسئلہ تو مسلمانوں کے عقائد بگاڑنا تھا، یہودیت کو رائج کرنا تھا۔ 3 دن لگاتار سمجھایا، نہیں مانے۔ کمبر غلام کو بلا کر کہا خندق کھدواؤ اور آگ جلا کر ان سب لوگوں کو آگ میں ڈال دو۔ اور دوسرا خلافت والا مسئلہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے ہاں تو بے شمار دلائل ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ خلافت کا حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو خلافت دی گئی وہ صدیق اکبر ہی ہیں۔ انہوں نے تو سمجھا ہوا نا کہ امامت اور خلافت کا مرتبہ وہ اللہ کی طرف سے تعین ہوتا ہے، جس کو اللہ امام بنائے وہ امام ہوتا ہے اور کوئی امام نہیں ہوتا۔ حضرت علی کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ شیعہ حضرات کی بڑی معروف ترین کتاب نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں حضرت علی کا ایک خط ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ خط میں کیا لکھا؟ معاویہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ مجلس شورا مہاجرین اور انصار کی ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، مہاجرین اور انصار اگر کسی بندے پر متفق ہو کر اس کو اپنا امام چن لے، کان ذالک للہ رضاً، اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ حضرت علی سمجھتا ہے کہ یہ مشاورت کے ساتھ خلافت ہے، جس کو مہاجر اور انصاری مل کر اپنا خلیفہ چن لیں وہ رب کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ابو بکر و عمر کو کنہوں نے چنا؟ مہاجرین اور انصار نے۔ اور حضرت علی خود ان کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول میں ایک حدیث مستدرک حاکم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام حاکم حدیث لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں لما وضع عمر بن الخطاب علی سریرہ،
جس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخم لگے ان کو ان کی چارپائی کے اوپر رکھا ہوا تھا تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور فرمایا ان کنت لأظن ان یجعل اللہ تعالی مع صاحبیک. علی کہتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں عمر اللہ تعالیٰ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جگہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما. کیوں کہا؟ کہتے وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ أَنْ أَسْمَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا. آپ کیا کہتے تھے؟ ذهبت انا وابو بکر و عمر ودخلت انا ابو بکر و عمر وخرجت انا وابو بکر و عمر. علی کہتے ہیں میں نبی پاک کی زبان سے بہت دفعہ سنا کرتا تھا میں اور ابو بکر اور عمر گئے, میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پہ داخل ہوئے, میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے. اللہ کے نبی اپنا ذکر کرتے تھے اور اپنے ذکر کے ساتھ ابو بکر اور عمر کا تذکرہ بھی کرتے تھے. اللہ اکبر. آجو شیخ آجو.